معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر حصول سعادت کے لیے اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طہارت اسلامی باب کا ایک نہایت بیش قیمت پہلو ہے۔ طہارت حاصل کرنے والے بندے سے اللہ خوب محبت کرتا ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کا آخری حصہ جسے میں نے ابھی پڑھا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان بندوں کو خوب چاہتا ہے جو بندے اپنی ناپاکی سے، اپنی گندگی سے، اپنی آلودگی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو پاک کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کو اللہ خوب محبوب رکھتا ہے، اور جب تک انسان آلودگیوں سے توبہ نہیں کرے گا انسان پاک باز نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، ستھرا نہیں ہوگا۔ گویا طہارت کے حصول کے لیے توبہ بیش قیمت ذریعہ ہے، عظیم ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو عزیز رکھتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، جو بندہ اپنے ظاہری باطنی دونوں آلودگیوں سے توبہ کر کے ستھرا ہو جاتا ہے ان صاف ستھرے بندوں کو بھی اللہ محبوب بنا دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گندگی کو بھی اور باطنی گندگی دونوں کو چھوڑ دو۔ طہارت اسلامی تعلیم کا ایک نمایاں باب ہے۔ فقہائے کرام جو ہے طہارت کو اولین درجہ دیتے ہیں۔ بیشتر فقیہوں اپنے کتابوں میں جو باب کا انتخاب کیا ہے زیادہ تر
فقہا جو ہے طہارت کو فوقیت دیتے ہیں. محدثین نے بھی ایمان کے بعد جو ہے طہارت کا ذکر کیا ہے. طہارت، طہور الطہارت، یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، پاک ہونا. یہ نجاست کی ضد ہے. اسی لیے عورتوں کے جو پاکی کے زمانے ہیں اسے کہا جاتا ہے ایام طہر، ایام اطہار. یہ طہر جو ہے حیض کی ضد ہے. اور جو انسان اس صفت کا حامل ہوتا ہے وہ طاہر کہلاتا ہے. تو طاہر کا حقیقی معنی ہوا جو آلودگی سے پاک ہو، اور مجازن اس کا معنی ہوا جو عیوب سے پاک ہو. یعنی ظاہری باطنی آلودگی سے جو انسان پاک ہوتا ہے وہ طاہر ہوتا ہے. آئیے رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے ستھرائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. طہارت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک طہارت جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے وہ طہارت جسمانیہ کہلاتی ہے، اور ایک طہارت جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے، نفس سے ہوتا ہے، وہ طہارت نفسانیہ کہلاتی ہے. طہارت جسمانیہ بھی تین طرح اور طہارت نفسانیہ کی بھی تین قسمیں ہیں. طہارت جسمانیہ کی پہلی قسم انسان کا بدن، انسان کا جسم نجاست سے پاک ہو، یہ اس پر کوئی گندگی نہ لگی، نہ اس کے کپڑے پر نہ اس کے بدن پر. دوسری قسم انسان کا حدث اور جنابت سے پاک ہونا. اسی طرح طہارت میں یہ بھی آتا ہے کہ، یا تیسری قسم کہہ لیں کہ انسان کے جسم میں بہت سے اعضاء ایسے ہیں جو بڑھتے رہتے ہیں. جیسے ہمارا بال بڑھتے رہتا ہے، ہمارا ناخن بڑھتا ہے، منہ زیر بغل، منہ زیر ناف بڑھتا ہے. انسان کا ان بڑھے ہوئے اعضاء کو کاٹنا، اس سے پاکی حاصل کرنا، یہ بھی اسلامی تعلیم کا ایک حصہ ہے. تو طہارت جسمانیہ جو ظاہری طہارت تین طرح، انسان کے جسم اور کپڑے پر کوئی نجاست نہ لگی، انسان حدث سے جنابت سے پاک ہو، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ فطرت اسلام میں سے انسان جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے نابھی کو کاٹنا، جب تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا ختنہ کرنا، ہر انسان کے بال جو بڑھ جاتے ہیں اسے یوں ہی بکھرا ہوا نہیں چھوڑنا، ترتیب سے اسے کاٹنا. ناخن بڑھتے ہیں، ناخن کاٹنا، منہ زیر ناف کاٹنا، یہ سب جسمانی طہارت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح طہارت باطنی بھی ہوتا ہے، نفسانیہ، طہارت نفسانیہ، یہ بھی تین طرح کی. انسان کا ظاہری جسم، اعضائے جوارح جو ہے، تمام اعضائے جوارح کا ایسے کاموں سے پاک ہونا جو جرم شمار ہوتے ہیں، جرائم میں آتے ہیں، معاصی میں آتے ہیں، گناہ کے کام میں آتے ہیں. گناہ کا کام بھی ناپاکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کے تعلق سے فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوگی. ایسی انسان کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، یہ سب گناہوں میں ملوث ہوں تو انسان ابھی پاک نہیں ہوا. ایسی طہارت نفسانیہ کی دوسری قسم ہے کا تعلق دل سے ہے. دل کا، ظاہر قلب کا اخلاق ذمیمہ، خصائل رذیلہ مقبوضہ سے پاک ہونا. مثلا اس دل میں تکبر ہو، اس دل میں ریاکاری ہو، اس دل میں بخل پیدا ہو جائے، کینہ ہو، حسد ہو، ان سب سے پاک ہونا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. ایسی طہارت نفسانیہ کی ایک قسم ہے باطن قلب.
باطن قلب کا ما سوا اللہ سے پاک ہونا۔ تو جس طرح طہارت کی ظاہری قسم ہوتی ہے طہارت جسمانیہ، جسم کی طہارت، اسی طرح دل کی طہارت بھی مقصود ہے اسلام کی تعلیمات میں سے۔ طہارت جسمانیہ میں کیا آتا ہے؟ طہارت جسمانیہ میں پہلا یہ ہے کہ آپ کا کپڑا، آپ کا بدن نجاست سے پاک ہو۔ نجاست کی دو قسمیں آپ شروع سے پڑھتے آئے ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے کم ہو تو معاف ہے، پھر بھی اس سے ستھرائی حاصل کر لینا اچھا طریقہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ جس حصے میں لگا ہے، بدن یا کپڑے کے جس حصے میں لگا ہے اس کی 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جو اپنے کپڑے کو، جو اپنے بدن کو نجاست سے پاک رکھتے ہیں اور پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان بندوں کو سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کر رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قضائے حاجت کے بعد جو ہے ڈھیلے سے بھی استنجا کرتے اور پھر پانی سے بھی پاکی حاصل کرتے۔ ایسے بندوں کی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو پاکی کو خوب محبوب رکھتے ہیں۔ رجال یحبون ان یتطہروا، خوب پاکی حاصل کرتے ہیں، نجاست سے خوب بچتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کے تعلق سے فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، ایسے پاک باز بندوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ بلکہ کپڑے کی پاکی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صراحت سے ہمارے نبی کو حکم فرما رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ظاہری طہارت بھی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایسی طہارت کی دوسری قسم طہارت جسمانیہ کی، حدث اور جنابت سے پاک ہونا۔ حد سے یہ جو ہے انسان جس طرح اگر جسم پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو انسان کو دکھتا ہے تو انسان اس کو دور کرتا ہے پانی سے یا پانی کے قائم مقام کی کسی چیز سے، مگر حدث یا جنابت ایسی چیز ہے کہ انسان کو نظر نہیں آتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی پاکی حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل کی تعلیم فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو کہنیوں سمیت، سر کا مسح کرو، ٹخنوں سمیت پیر کو دھو، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، غسل کرو، فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو۔ انسان کا وضو ناقض وضو آپ نے پڑھا ہے، نواقض وضو بے شمار ہیں، آگے پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، بدن کے اعضاء سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ایسی نیند جس میں ہڈیوں کے جوڑ جو ہے ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوشی، جو بھی نواقض وضو ہیں اس کے بعد انسان پر وضو لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو وہی چھوئے جو پاک باز ہے، جو باوضو ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر بے وضو ہے تو قرآن چھونا وہ حرام کرا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا ظاہری معنی تو یہی انسان باوضو قرآن چھوئے، لیکن محققین اور صوفیاء کرام کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کا علم، معرفت قرآن
اسی بندے کو حاصل ہوگا جس کا دل بھی پاک ہو، لا یمسہ الا المطہرون، جو ظاہر بھی صاف ستھرا ہو اور باطن بھی جس کا صاف ستھرا ہو، اسے قرآن کی حقیقت کا علم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے ظاہر کو بھی پاک کر دے اور تمام مسلمانوں کے باطن کو بھی پاک کر دے۔ بلکہ جنابت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ عورت جب حیض سے ہو تو ان کے قریب تک نہ جاؤ، جب وہ پاک ہو جائیں تو اللہ نے جیسا حکم دیا ہے پھر عمل تجویز کرو۔ تو انسان کو خوب پاکی حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ جسمانی طہارت ہو یا پھر دل کی طہارت۔ ایسی حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں، کثرت سے اس تعلق سے روایت مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ الختان والاستحداد وتقلید الاصبع ونتف الابط وقص الشارب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطرت میں سے 5 باتیں ہیں، 5 باتیں فطرت میں سے ہیں۔ الختان، ختنہ کرنا، والاستحداد، منہ زیر ناف صاف کرنا، وتقلیم الاصبع، ناخن تراشنا، ونتف الابط، منہ زیر بغل صاف کرنا، وقص الشارب، مونچھ کاٹنا۔ انسان کے جسم میں مونچھیں بڑی ہو جاتی ہیں، زائد ہو جاتی ہیں، ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، منہ زیر بغل، منہ زیر ناف بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیم ہے کہ اس سے بھی انسان پاکی حاصل کرے، یہ بھی طہارت کا حصہ ہے۔ بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ منہ زیر ناف اور زیر بغل جو ہے 40 دن سے زائد نہ ہونے پائیں، اس سے پہلے اس کی صفائی کر لیں۔ ایک بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ انسان کا جب ناخن بڑا ہو جاتا ہے تو انسان کے اس بڑھے ہوئے ناخن میں جو ہے شیطان کو جگہ مل جاتی ہے بیٹھنے کی، اس لیے اس کو بھی جو ہے جب بڑے ہو جائیں ناخن تو اس سے پاکی حاصل کریں۔ تو یہ اسلام کی طہارت کے تعلق سے تعلیم آپ نے سنا، جو انسان کے ظاہری پاکی حاصل کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی جو ہے پاکی پر رکھی گئی ہے۔ حدیث شریف کا جملہ ہے کہ بنیت دین علی النظافہ، دین کی بنیاد ہی پاکیزگی پر ہے۔ جس طرح انسان کے ظاہری جسم کی پاکی ضروری اور لازمی ہے، اسی طرح انسان کے دل کی بھی پاکیزگی ضروری ہے۔ انسان جو ہے اپنے ظاہری بدن کو تو صاف ستھرا کر لیتا ہے اور اپنے ظاہری اعضاء مطلب بدن اور جسم کی پاکیزگی میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے، اپنا چہرہ صاف رکھتا ہے، ہیئر اسٹائل بہترین رکھتا ہے، ناخن بڑھنے نہیں دیتا، ہر چیز فٹ ہے۔ مگر جب دل کی طہارت کی بات آتی ہے تو انسان یہاں کافر ہو جاتا ہے، شیطان کے نرخے میں، شیطان کے وسوسے میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام دین کی بنیاد نظافت پر ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے بدن اور کپڑے کو ستھرا کر لے۔ جس طرح ایک انسان کے بدن اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان جو ہے اپنے کپڑے اور جسم کی پاکی کی طرف اس لیے بھی متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ طہارت کی ابھی میں نے قسمیں بتائیں کہ جس طرح جسم کی پاکیزگی ضروری ہے، اسی طرح دل کی طہارت بھی ضروری ہے۔ طہارت کی جتنی قسمیں میں بتائی ان تمام قسموں میں جسم اور بدن کا صاف کرنا آسان ہے، تو انسان آسان کی طرف چلا جاتا ہے۔
جسم کا دل کے بنسبت، دل کی گندگی کو دور کرنے کی بنسبت جسم کی میل کچیل کو دور کرنا انسان آسان سمجھتا ہے، تو اسی میں مگن رہتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنے بدن کو ستھرا کر لیتا ہے، کپڑا اچھا صاف ستھرا پہنتا ہے، تو اس کے نفس کو مزہ بھی آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، وہ مرغوب اچھا کپڑا پہننا اور صاف ستھرا چہرہ رکھنا نفس کو مزہ آتا ہے، اس لیے انسان نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو آرام بھی محسوس ہوتا ہے، صفائی ستھرائی سے اسے گہری نیند آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے بہت اچھا ہے۔ اس لیے بھی انسان جو ہے جسمانی طہارت کی طرف خیال زیادہ رکھتا ہے، اور اس لیے بھی کہ انسان کی ظاہری پاکی سے دکھتی ہے کہ انسان اپنی ظاہری جو ہے چمک دمک کو دکھاتا ہے، دوسرے اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھتے ہیں، تو دوسرے اس کی ظاہری چمک کو دیکھے، اس کی رونق کو دیکھے، اس لیے بھی وہ ظاہری طہارت کی طرف تمائل ہو جاتا ہے۔ مگر باطن کی طہارت کی طرف، کیونکہ باطن کی طہارت لوگوں کو نظر نہیں آتی، انسان کی ظاہری چمک، مکھڑے کی دمک، کپڑے کی رونق نظر آتی ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر انسان کے دل کی طہارت نظر نہیں آتی، اور ظاہری کی طرف انسان اس لیے بھی مائل ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے ظاہری کپڑے کو، اپنے ظاہری بدن کو صاف ستھرا رکھ کے یہ دکھانا بھی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر زہد کتنا ہے، ہمارے اندر تقوی کتنا ہے۔ وہ اپنے ظاہری کپڑے سے، اپنے ظاہری حلیے سے، اپنی پوشاک سے جو ہے اوروں کو جو ہے اپنے زہد کا اور اپنی تقوی کا جو ہے اظہار کروانا چاہتا ہے۔ تو انسان جس چیز میں آرام محسوس کرتا ہے وہ تو کر رہا ہے، مگر انسان کی یہ طہارت ابھی ناقص ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد نظافت پر ہے، پاکیزگی پر ہے، اور پاکیزگی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا بدن صاف ستھرا ہو گیا۔ پاکیزگی کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہمیں مذہب اسلام ہمیں نجاست سے، حدث سے، جنابت سے، جسم کے بڑھے ہوئے اعضاء کی پاکیزگی کی تعلیم کر رہا ہے، اسی طرح مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم کر رہا ہے کہ تمہارا دل بھی کدورتوں سے پاک ہو، تمہارا دل بھی نفرتوں سے پاک ہو، حسد کینے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، بخل کی عیب سے پاک ہو، اور اس دل میں پھر جو ہے سخاوت پیدا ہو، اس دل میں شکر کی دولت پیدا ہو، اس دل میں تواضع انکساری پیدا ہو۔ یہ مذہب اسلام کا مطلوب اور مقصود ہے۔ لیکن انسان کو جو چیز آرام محسوس ہوتا ہے اس کی طرف تو انسان جھک رہا ہے، مائل ہو رہا ہے، اپنے کپڑے کو صاف رکھتا ہے تاکہ اور اس کے کپڑے سے اس کے نفس کو آرام بھی مل رہا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، اس کی کپڑے کی آرائش سے وہ اپنے زہد کا اظہار کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہماری پاکیزگی کو دوسرے دیکھیں گے، ہمارے دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ لیکن انسان غافل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے کپڑے کو نہیں، انسان کی صورتوں کو نہیں، انسان کے ظاہری اعضاء کو نہیں، اللہ جو ہے انسان کے دل کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے، تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ ابھی انسان کامل طہارت حاصل نہیں کیا ہے۔ بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد نظافت پر ہے، اور نظافت کی تکمیل اس وقت ہوگی جب جس طرح انسان اپنے کپڑے کو، اپنے بدن کو ستھرا کر رہا ہے، اسی طرح اپنے دل کو بھی صاف کرے، اپنے دل کو بھی صاف کرے۔ ابھی میں نے دل کے طہارت کے تعلق سے، طہارت نفسانیہ کے تعلق سے بتایا، جس طرح طہارت جسمانیہ کی 3 قسمیں ہیں: جنابت سے پاکی، نجاست سے پاکی، اور فطرت، جسے فطرت رسول نے تعبیر کیا جسے فطرت سے، ناخون اور
بڑھے ہوئے اعضاء سے پاکی. اسی طرح طہارت نفسانیہ بھی ہیں، باطنی طہارت بھی ہے. انسان کے اعضاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اعضاء ہمیں نعمت کے طور پر میسر کیا، عطا کیا. ہمیں آنکھ کی دولت دی. ہم ان آنکھوں کو آلودہ کر رہے ہیں اور اس کی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہے. ان آنکھوں پر ظاہری چشمہ لگا کر اس چہرے کی خوبصورتی کا تو ہمیں خیال ہے، مگر ان آنکھوں سے بدنگاہی کر کے جو آنکھیں مجرم ہو رہی ہیں، اس بدنگاہی سے اس آنکھوں کی حفاظت. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے اہل ایمان، نگاہوں کو جھکائے رکھو کہ اس سے تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو. اس زبان کو جو ہے ہم غیبت کے لیے چھوڑ دیتے، چغلی کے لیے چھوڑ دیتے، گالی گلوچ کے لیے چھوڑ دیتے، دوسرے کی بدگوئی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے. انسان اپنے کپڑے کو، اپنے بدن کو ستھرا کر لیا، مگر دین کی بنیاد جس پاکیزگی پر ہے کہ اے انسان تیری زبان جو ہے غیبت سے آلودہ نہ ہو، تیری زبان گالی گلوچ سے جو ہے آلودہ نہ ہو، تیری زبان جو ہے کسی کی برائی کے لیے نہ کھلے. پھر اس منہ کے ذریعہ جو ہے ہم جو کچھ پیتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اس سے بھی ہمارا دل گندا ہوتا ہے. انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو جو ہے حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، شراب، جوا اور گاڑے ہوئے بت اور فال قسمت آزمانے کے لیے جو ہے پھینکے تیر، یہ سب جو ہے ناپاک چیز ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیط و تسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے علاقے کے کسی سامان کے تعلق سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم اسے پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے علاقہ والے اس کو بناتے ہیں. نبی نے فرمایا کیا اس میں نشہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں اس میں نشہ ہے. حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے حرام ہے. اگر تم اس دنیا میں شراب پیو گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہیں طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیط و تسلیم نے اس موقع پر فرمایا طینۃ الخبال جہنمیوں کا پسینہ ہے، یا جہنمیوں کی آلودگیوں کا نچوڑ، ان کا پیپ ہے. اگر اس دنیا میں ہم جو ہے شراب پی کر اپنے دل کو گندا کر رہے ہیں تو آخرت میں جو ہے جہنمیوں کا پیپ پینا پڑے گا، ان کا پسینہ پینے کو ملے گا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس سے بھی پاکی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی طرح انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے تو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. اہل ایمان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا کیا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ اور حرام غذا سے منع فرمایا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. مگر انسان جو ہے حرام غذا بھی کھا رہا ہے. دین کی بنیاد نظافت پر ہے. جس طرح انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے زہد و تقوی کے اظہار کے لیے اپنے کپڑے کو پاک کیا ہوا ہے، اپنے بدن کو پاک کیا ہوا ہے، اپنے مکھڑے کو چمکایا ہوا ہے طرح طرح کی اشیاء لگا کر، اے انسان جس دین کی بنیاد نظافت پر ہے، یہ طہارت ابھی کامل نہیں ہوئی ہے جب تک تیرا دل جو ہے حرام غذا سے پاک نہ ہو جائے، جب تک تیرا دل جو ہے
تیرے جسم کے اعضا جو ہے گندگیوں سے پاک نہ ہو جائے. انسان جو ہے ان ہاتھوں سے شراب کی بوتل اٹھا رہا ہے, کسی پر جو ہے ان ہاتھوں سے جو ہے کسی کا سر پھوڑ رہا ہے, یہ بھی انسان جو ہے طہارت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو انسانی اعضاء جتنے ہیں سب کو طہارت حاصل کرنے کی توفیق ملامت فرمائے. ایسے ہی طہارت نفسانیہ کی دوسری قسم ظاہر دل کا اخلاق مذمومہ, جتنی بھی بری عادتیں ہیں, خصائل رذیلہ, جسے اسلام نے جو ہے مردود قرار دیا ہے, بچنے کی تعلیم کی ہے. غیبت کرنے کو اللہ کا قرآن جو ہے سورہ حجرات کی تعلیم کرے, تلاوت کریں. مردے بھائی کے گوشت کھانے سے تربیت کیا. بدگمانی سے بچنے کا ہمیں قرآن تعلیم کر رہا ہے. حسد کے تعلق سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم کا فرمان ہے ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, کہ حسد سے بچو کہ حسد جو ہے نیکیوں کو جو ہے اس طرح جلا کر خاکستر کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. ایسے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرے تو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. ایک اللہ کے بندے کے لیے, ایک فرما بردار بندے کے لیے یہی بنتا ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس سے زندگی میں جس قدر ہو سکے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے, شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے. جب تک اس دل کو حسد سے, کینے سے, ناشکری سے, بخل سے, اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں کرے گے, انسان طہارت حاصل نہیں. کیونکہ مذہب اسلام کی بنیاد جو ہے نظافت پر ہے. نظافت سے مقصود صرف ظاہری جسم کا پاک ہونا نہیں. جس طرح ظاہری جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, اسی طرح انسان کے باطن کا یعنی دل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو انسان کے اعضائے جوارح اور انسان کے قلب دونوں کو پاکی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور پاکیزگی کا تو اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان کا دل ایسا ستھرا ہو, ایسا پاک ہو کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ بسے, کوئی نہ بسے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ, اللہ کہے اور انہیں ان کے کھیل کود میں ان کو چھوڑ دو, اللہ کہے اسی میں وہ گم ہو جائے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایسی ارشاد فرماتا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا ذکر کر اور ساری مخلوق سے الگ ہو جائے. آپ ایسی بھی دیکھیں جب ہم اس دل میں جو ہے اللہ کے ما سوا کو بسائیں گے تو جہاں اللہ کے ما سوا کو بسائیں گے تو اللہ ایک دل میں جو ہے ایک انسان کے جو ہے پیٹ میں اندر انسان کے اندر دو دل نہیں ہوتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ, انسان کے پیٹ میں اللہ نے دو دل نہیں بنایا. یا تو آپ اپنا دل جو ہے دنیا سے لگائیں گے, ماں سوا اللہ سے لگائیں گے, یا پھر دل اپنا جو ہے صرف اللہ. یہ مقام اعلیٰ ہے. ہم لوگ تو بزرگوں کی کتاب میں پڑھا اور بس اسی پڑھنے کو نقل کر رہے ہیں. یہ مقام صدیقین کا ہے, انبیاء کا ہے کہ ماں سوا اللہ سے ان کا دل پاک ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو انبیاء اور صدیقین کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سنا
کہ طہارت کے کئی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ طہارت کا پہلا درجہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم اور کپڑا نجاست سے پاک ہو، حدث سے پاک ہو، جنابت سے پاک ہو، ناخن کٹے ہوں، جن کے تراشنے کا کاٹنے کا حکم مذہب اسلام نے دیا اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ عام مسلمانوں کی طہارت ہے۔ طہارت کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہری اعضاء جو ہے صرف پانی یا اس کے قائم مقام چیزوں سے صفائی حاصل نہ کیا ہو، بلکہ انسان کا ہر ایک عضو گناہوں سے پاک ہو، جرائم سے پاک ہو۔ اگر اس انسان کے اعضاء سے جرائم ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جرائم پر نادم ہو کر اسے چھوڑ کر توبہ کر لو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول فرما کر تمہیں صاف ستھرا فرما دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ جس طرح جو ہے ہمارے ظاہری بدن میں اگر گندگی لگ گئی ہے تو فقہائے اسلام نے ہمیں بتایا کہ پانی سے صاف کر لو، یا پانی کے قائم مقام کوئی سیال چیز ہے اس سے صاف کر لو۔ کئی طریقے بتائے، بے شمار طریقے ہیں۔ کسی کو مٹی سے رگڑ کے صاف کر لو، کسی کو پوچھ دو، کئی طریقے مذہب اسلام نے صفائی اور طہارت حاصل کرنے کے بتائے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمارے اعضاء جو ہے، ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو اسے صابن اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، اسے مٹی رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دھوپ میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تو بس یہی ہے کہ جو جرم ہو چکا ہے، جو خطا ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اس پر ندامت کے آنسو بہا کر اسے چھوڑ کر صدق دل سے اللہ سے اس پر گناہ کی معافی مانگ لیں کہ تب طہارت حاصل ہوگی۔ یہ طہارت جو ہے جرم کی گندگی، گناہ کی گندگی سے طہارت کا سامان ہے۔ ہم پانی سے، صابن سے، آج کل تو بے شمار اشیاء ہے جس میں کپڑے کی طہارت کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ جن کا توبہ قبول ہو گیا وہ پاک صاف ستھرے ہو گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ خاص مسلمان کا مقام ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی تیسرا مقام طہارت کا یہ ہے کہ انسان کا ظاہر قلب حسد سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، بخل کی غلاظت سے پاک ہو، اس کا دل جو ہے اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو، اور اسے بھی صابن سے آپ نہیں دھل سکتے، گنگا میں ڈبکی لگا کر پاک نہیں کر سکتے، ندی میں چھلانگ لگا کر اسے پاک نہیں کر سکتے۔ ان تمام برائیوں کو چھوڑ دے، ندامت کے آنسو گرائے، رب کے حضور دعا کرے اے اللہ ہمیں بخل سے پاک کر دے، ہمیں حسد سے پاک کر دے، ہمیں کینہ سے پاک کر دے، تمام نفرت آمیز باتوں سے پاک کر دے۔ یہ صلح امت کے متقی پرہیزگار لوگوں کا مقام ہے۔ اور آخری سب سے اعلیٰ و عرفہ جو ابھی میں نے بتایا کہ ما سوا اللہ سے قلب کو پاک، یہ انبیاء صدیقین کا مقام ہے۔ یہ جو طہارت کی مقام اور مرتبہ میں نے بتایا، یہ ہر مقام میں طہارت جو ہے نصف عمل ہے، آدھا عمل ہے۔ آپ نے بہت مشہور حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحریر و تسلیم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، آدھا نصف ایمان ہے۔ کہ اللہ کی معرفت دل میں کب ہوگی؟ جب ہم ما سوا اللہ سے دل کو پاک کریں گے۔ تو ما سوا اللہ سے دل کو پاک کرنا یہ آدھا ایمان ہوا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جب ہمارا دل
ما سوا اللہ سے پاک ہوگا تو اس دل میں معرفت الہی کی دولت حاصل ہوگی۔ تو پاکی ما سوا اللہ سے دل کو پاک کرنا یہ آدھا کام ہوا۔ نبی نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جب ہمارا دل ما سوا اللہ سے پاک ہوگا تو اس میں جو ہے معرفت الہی کے چراغ روشن ہوں گے۔ ایسے ہی انسان کا دل جب حسد سے پاک ہوگا، کینہ سے پاک ہوگا، طہارت سے پاک ہوگا تو یہ آدھا کام ہوا۔ اب اس دل میں جو ہے حسد دور ہو کے محبت پیدا، کینہ دور ہو کے الفت پیدا ہوگی، نفرت دور ہو کے مودت پیدا ہو اس دل میں۔ تو طہارت آدھا ایمان کا آدھا حصہ نبی نے فرمایا، جتنی دل کی گندگی ہے، حسد، کینہ، بخل، ریاکاری، ناشکری، یہ نصف ایمان ہے۔ ان تمام سے پاکی حاصل کرنا، گویا انسان نے نصف حاصل کر لیا۔ جب یہ پاک ہوں گے تو اس دل میں محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، اور ایمان انسان کا کامل، انسان کا ایمان کامل۔ ایسی اعضائے ظاہری بدن سے ہم نے جو گناہ کیے، جو جرائم کیے ہیں، انسان اگر اس سے پاک ہوگا تو ان اعضاء کو پھر جو ہے اللہ عبادت کی توفیق، ان قدموں سے چل کے آپ بزرگوں کی دیدار کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی محفل میں بیٹھیں گے، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں گے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، نیک لوگوں کو دیکھیں گے، ماں باپ کی خدمت میں مشغول ہوں گے۔ تو نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ جسم کے تمام گندگیوں کو پاک کرنا گویا انسان نے آدھا ایمان، اور جب جسم پاک ہوگا تو جسم کو عبادت کی توفیق ملے گی۔ الطہور شطر الایمان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو طہارت کے تعلق سے مذہب اسلام کی جو ایک اعلیٰ بیش قیمت تعلیم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور انسان جو صرف اکتفا کر لیتا ہے اپنے کپڑے بدن اور اس کے ذریعہ سے اس کے نفس کو لذت میں ڈبا دیتا ہے، اس سے بچنے کی توفیق کہ انسان کو حسد دور کرنے میں نفس کو مزہ نہیں آتا، کینہ دور کرنے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے انسان جو ہے نفس کے خلاف کرے، نفس کے خلاف کرے، کیونکہ نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو طہارت کاملہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔